مرد کے تقوی، پرہیزگار اور حلال حرام کمائی ہونے میں عورت کا بہت عمل دخل ہے۔ ایک بزرگ 5 وقت کی نماز، اشراق، چاشت اور تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن زوجہ محترمہ کو کہنے لگے، تم صرف 5 نمازیں پڑھتی ہو، کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ بیوی صاحبہ نے بات سنی اور خاموشی اختیار کر لی۔ دوسرے دن بابا جی بمشکل فجر کی نماز، وہ بھی آخری وقت میں پڑھ سکے۔ آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو کہتے، آج پتہ ہی نہیں چلا فجر کی نماز مشکل سے پڑھ سکا۔ بیگم صاحبہ مسکرا کر کہنے لگی، میرے سرتاج، میں پہلے باوضو کھانا بناتی تھی، جس کی برکت سے آپ کی تہجد میں آسانی سے آنکھ کھل جاتی تھی۔ کل آپ نے مجھے تانا دیا تو میں نے رات کا کھانا بے وضو بنایا، جس کی وجہ سے آپ کی تہجد تو گئی ہی، آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو خواتین باوضو کھانا بناتی ہیں اور پاکی کا خاص خیال رکھتی ہیں، اس گھر کے مردوں پر تقوی و پرہیزگاری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بیوی حسین ہو تو صرف دنیاوی حور ہوگی، اور اگر متقیہ اور علم والی ہو تو آخرت میں سینکڑوں حوروں کے ملنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حبیب اجمی کی بیوی ان کو رات کے آخری پہر اٹھاتی اور بلند آواز سے کہتی، اے بندہ خدا، اٹھ اور دیکھ، رات گزر گئی اور تیرا راستہ طویل اور تیرے پاس زاد راہ قلیل ہے۔ صالحین کے قافلے ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں اور ہم یہاں تنہا رہ گئے ہیں۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ خواتین مردوں کی بازو نیکی و عبادت میں بنیں، مردوں سے آخرت کے انعامات کا تقاضا کریں، نہ کہ فانی مال کی طلب میں حرام کمائی پر مجبور کریں۔ خواتین کی نیکی و بدی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، لہٰذا عارضی آسائش کے لیے نسلوں کا بیڑا غرق مت کریں۔ سلام پہنچے۔